کون ہے؟ کون ہے؟ خاموش رہو ورنہ ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا. تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بکواس بند کرو, ہاتھ اوپر کرو اور میرے آگے چلنا شروع کر دو. نمبر 1, گھر کا جائزہ لے لیا؟ یس باس, سب کو رسیوں سے باندھ دیا ہے. اوکے. وہ لڑکے شرافت سے بتا دو کہ سارا مال کہاں رکھا ہے. تم لوگوں نے سب کو باندھ دیا ہے, خود ہی تلاش کر لو. لڑکے باتیں نہ بناؤ, شرافت سے بتا دو ورنہ ہمیں اگلوانا بھی آتا ہے. اگر اتنی ہی ہمت ہے تو رکھو اسلحہ اور ہو جائے 2 ہاتھ. یہ ایسے نہیں مانے گا. نمبر 1, اس کی ٹانگ کا نشانہ لو. میں 3 تک گنتا ہوں, اگر نہ بتائے تو فائر کر دینا. پھر 3 تک گنوں گا, اگر نہ بتائے تو پیٹ پر گولی مارنا. تیسری مرتبہ سر کا نشانہ دینا. سمجھ گئے؟ یس باس, جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. 1 2 3. بتاتا ہوں, پہلے میرے ہاتھ تو کھولو. سیف بہت خفیہ طریقے سے بند ہے, گھر کے فرد کے علاوہ کوئی سے نہیں کھول سکتا. دیکھو کوئی چالاکی نہ دکھانا ورنہ تمہارے بوڑھے دادا کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تم لوگوں نے ان کو بھی باندھ دیا ہے؟ نہیں, باندھا تو نہیں ہے, البتہ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو ہمارے بقیہ ساتھی ان کو بھی نہیں چھوڑیں گا. خدا را تم ایسا ہرگز نہ کرنا. تو پھر شرافت سے سیف کھول دو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1, ہاتھ کھول دو. یس باس. چلو. نمبر 1, جاؤ دیکھو کیا ہوا. یس باس. ارے رک جاؤ, کچھ نہیں کرنا. کون ہے؟ کیا ہوا؟ بس اسی موقع کی تلاش ارشد کو تھی. ارشد کا دایاں پیر زور سے گھوما اور ڈاکو کی کلائی پر پڑا. راشد کی کک کا لگنا تھا کہ ڈاکو کے ہاتھ سے پستول گر گیا. پستول کا گرنا تھا کہ راشد نے پستول کو اٹھا لیا. خبردار, پستول میرے ہاتھ میں ہے. شرافت سے ہاتھ اٹھا دو, اڑ کر پشت میری طرف کرو اور دیوار کے قریب ہو جاؤ. میں تمہارے ہاتھ باندھ رہا ہوں, کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ میں گولی تمہاری کھوپڑی میں اتارنے سے بالکل الگ نہیں کروں گا. اسی دوران ڈاکو کا دوسرا ساتھی کمرے میں داخل ہوا. باس کوئی مسئلہ؟ اوہ یہ کیا؟ پستول پھینک دو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ تمہارا باس کیا کام سے. تم بھی اپنے ہاتھ بندھا لو. شور کی آواز سنتے ہی راشد کے تمام گھر والے جاگ گئے. یہ عجیب منظر دیکھ کر راشد کے بھائی نے کہا, ارشد یہ کون ہے؟ اوہ یہ تو ڈاکو ہیں, جلدی سے پولیس کو فون کرو. ان کے نقاب تو اتارو, یہ ہے کون؟ اوہ نعیم تم اور بلال, یہ تم دونوں میرے کراٹے کلب کے دوست؟ ہاں ارشد, یہ ہم دونوں ہیں. لیکن یہ تم دونوں نے کیا کیا؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ تاریخ کیسے پوچھ رہے ہو؟ اوہو آج 1 اپریل ہے. لیکن تم لوگوں نے بہت برا کیا. خدا نخواستہ میرے دادا کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا. ہم اسی لیے کسی اور کمرے میں نہیں گئے, صرف تمہارے پاس آئے. تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ آج میں اپنا پستول تکیے کے نیچے رکھنا بھول گیا تھا, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تم لوگوں کے پستول تو یقین نکلی ہوں گے. اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہمارا تو بس یہ مقصد تھا کہ تمہیں کسی طرح بیوقوف بنائے اور یہ دیکھیں کہ جس طرح تم کلب کے اندر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہو, کیا عملی میدان میں تم کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں. لیکن تم نے غلط راستہ اختیار کیا. خدا نخواستہ اس میں تمہاری یا کسی اور کی جان بھی جا سکتی تھی, اور پھر اپریل فول منا کر تم کفار کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. کفار کی صفوں میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ اپریل فول تو بس ایک تفریح ہے, مذہب سے اس کا کیا تعلق؟ نہیں میرے بڑے دوست, اپریل فول ایک واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دے کر مسلمانوں کا بہت جانی مالی نقصان کیا تھا. ہمیں تو اس واقعے کا بالکل ہی نہ تھا. وہ واقعہ ہمیں بھی بتاؤ. آؤ تو پھر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں, وہیں میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں. یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے عیسائی فوجیں اسپین پر دوبارہ قبضہ کر چکی تھیں. قبضے کے بعد عیسائیوں نے ملک بھر میں موجود مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانا شروع کر دی.
جب یہ عیسائی فوجیں مسلمانوں کو قتل کر کر کے تھک گئیں تو مسلمانوں کا جلد از جلد خاتمہ کرنے کے لیے عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ نے مسلمانوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو جمع کیا جائے، ہم ایک حکم دینا چاہتے ہیں۔ جو حکم ہو بادشاہ سلامت۔ او مسلمانوں، بادشاہ نے تم لوگوں کو طلب کیا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان جو قتل و غارت گری کی وجہ سے بہت پریشان تھے صلح کی امید لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ مسلمانوں، تم لوگوں کی جانیں اسپین میں محفوظ نہیں ہیں۔ تم لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمندر پار تم لوگوں کو بھیج دیا جائے تاکہ تم لوگ وہاں آزادی سے رہو، لیکن یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھ گئے؟ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعات میں مسلمانوں کو وہاں بھجوا دیں گے؟ او میرے بھولے وزیر، کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ ان کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ بادشاہ کا اعلان سننے کے بعد بہت سارے مسلمان اپنا سارا سامان چھوڑ کر چند ضروری چیزیں لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں عیسائیوں کی پرانی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ تمام مسلمان ان کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ کشتیوں کے ملاح عیسائی تھے۔ جب کشتیاں عین سمندر کے درمیان میں پہنچ گئیں تو عیسائیوں نے بارود کے ذریعے کشتیوں میں سوراخ کر دیے، خود حفاظتی کشتیوں میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ کشتیوں میں سوراخوں کا ہونا تھا کہ تمام کشتیاں مسافروں سمیت پانی میں غرق ہو گئیں۔ اس پر تمام عیسائی دنیا بہت خوش ہوئی۔ وزیر صاحب، دیکھا تم نے کیسا سبق سکھایا ان مسلمانوں کو؟ واہ بادشاہ سلامت، دل خوش ہو گیا۔ اس روز تاریخ 1 اپریل تھی۔ اسی واقعے کی یاد میں مغربی دنیا میں 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے اور بے خبر مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ سنا تم لوگوں نے؟ ہاں دوست، ہم بہت شرمندہ ہیں۔